اور اللہ رب العالمین نے انہی بہانوں میں، نوازنے کے بہانوں میں اور بندوں کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے 10 دن عطا فرمائے۔ یہ 10 دن اللہ کی نگاہ میں بڑے مقبول ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الفجر میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے والفجر ولیال عشر، اللہ رب العالمین 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں، اور اکثر مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے یہ 10 راتیں ایام ذی الحجہ کی ہیں، اور احادیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ما من ایام افضل عند اللہ رب العالمین کے نزدیک افضل ترین ایام ہے ذی الحجہ کے 10 دن، وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ الْعَمَلُ فِيهِنْ، اور اللہ رب العالمین کے اس میں کرنے والے اعمال انتہائی پسندیدہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کیا عبادت کرو گے، تمہاری مصروفیات کیا ہوں گی؟ بظاہر لگتا ہے کہ ہماری نفسیات کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو تمہیں آسان سا فارمولہ دے دیتا ہوں، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ، تم چلتے پھرتے سبحان اللہ کہتے رہو، والتکبیر چلتے پھرتے اللہ اکبر کہتے رہو، والتحمید چلتے پھرتے الحمدللہ کہتے رہو، والتحلیل چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کہتے رہو۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں تم ان ایام میں عبادت کرنے والے شمار کر لیے جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے کسی کی قسم کھائی، اللہ رب العالمین کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، یہ قسم کھائی ہے اس کی قدر و منزلت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس کی قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ یہ ایام 1 دن 2 دن بعد آنے والے ہیں، پیشگی بتایا جا رہا ہے اور دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ان 10 ایام میں جو اللہ رب العالمین کے خصوصی ایام ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو خصوصی مقام عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں عمل کو انتہائی درجے پسند کیا ہے، تو ان ایام کی قدر کر کے اس میں اللہ کی بخشش پالے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایام ذی الحجہ بھی قریب پہنچ گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو عطا کر دیں۔ اللہ سے ہم مانگتے ہیں کہ ایام ذی الحجہ ہم کو عطا فرما دیں۔ یہ معمولی دن نہیں، جس طرح ہم نے رمضان مبارک کی قدر کی، جس طرح ہم نے رمضان مبارک میں کوشش کی، اسی طریقے سے اب ہم کو کوشش کرنا ہے کہ جو عشر ذی الحجہ ہے، اس عشر ذی الحجہ کے اندر ہم کو چند کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ کلمات پڑھتے ہیں، اس میں کچھ نہیں جاتا۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح خرید لیں۔ یہ تسبیح کا نام عربی میں مذکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ مذکرہ کا مطلب ہے یاد دلانے والی۔ جب انسان کے پاس تسبیح ہوتی ہے تو اس تسبیح کے نتیجے میں انسان خود بخود کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہے۔ جیسے انسان کے پاس قلم ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ لکھتا رہتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے پاس کیلکولیٹر ہوتا ہے تو خواہ خواہ کو بٹن دباتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جب تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوگی جس کا نام مذکرہ ہے، تو یہ تسبیح ہم خواہ خواہ کو سبحان اللہ کوئی مشقت نہیں، الحمدللہ کوئی مشقت نہیں، اللہ اکبر کوئی مشقت نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی مشقت نہیں، چلتے پھرتے پڑھ رہے، استغفر اللہ یہ ساری چیزیں پڑھ رہے۔